السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وخلق الانسان ضعیفا۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج کے اس درس میں ہم استخارہ کی اہمیت پہ گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، انسان فطرتاً بہت ہی کمزور مخلوق ہے۔ اس کی اس کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 28 میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ زندگی کے ہر موڑ پر بہت سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کے بارے میں انسان تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر وہ کوئی تجارت شروع کرنا چاہتا ہے، یا کسی کے ساتھ کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں پارٹنر بننا چاہتا ہے، شریک بننا چاہتا ہے، یا کہیں اپنی یا اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتا ہے، یا دو اہم کاموں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا چاہتا ہے، یا کسی کام کو کرنے کے سلسلے میں آگے پیچھے تردد کا شکار ہوتا ہے، یا وہ کسی ایسے میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہے جس کے بارے میں اس سے تفصیلی معلومات نہیں ہیں، یا کسی جگہ رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی جگہ گھر بنانا چاہتا ہے، یا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، مگر اس آدمی کو، انسان کو وہاں کے حالات کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ ایسے تمام معاملات میں آدمی تنہا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، دوسروں کے تعاون، رہنمائی، مشوروں کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر بندے مومن کو، مسلمان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انسانوں سے مشورہ طلب کرنے سے پہلے، انسانوں سے مشورہ لینے سے پہلے اپنے پروردگار سے مشورہ کرے، اللہ رب العالمین سے مشورہ کرے۔ کسی بھی معاملے کے نقصان کو دور کرنے، کسی بھی معاملے میں دفع ضرر یعنی نقصان کو دور کرنے، خیر کو طلب کرنے، خیر کو چاہنے کی دعا کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ اس چیز کا نام ہے، کسی بھی معاملے میں نقصان سے دور رہنے کے لیے اور خیر طلب کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں جو دعا کی جاتی ہے اسے استخارہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کا طریقہ اسی اہمیت کے ساتھ سکھاتے تھے جس اہمیت کے ساتھ ہمیں قرآن کی سورتیں سکھایا کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، استخارہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، مستقبل میں اس کے لیے کیا حالات آنے والے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی پورے اعتماد کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، تجارت، بزنس شروع کرتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن آگے چل کر اس کی امید کے برعکس اس کو نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو اس کی ظاہری دینداری سے متاثر ہو کر، دینداری کو دیکھ کر اس کے ساتھ کبھی کبھی تجارت میں پارٹنر بن جاتا ہے، تجارت میں شریک ہو جاتا ہے، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے، کف افسوس ملنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے واقعات، حادثات ہمارے معاشرے میں، سماج میں جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔
ایسے معاملات میں لوگ نقصان سے بچنے کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں، غیر دینی طریقے، ایسے طریقے اپناتے ہیں جو اسلام سے باہر ہے، جو اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے راستے بھی اپناتے ہیں میرے بھائیوں جن سے دین و ایمان ان کا خسارے میں پڑ جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جا کر ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں یا اپنے کام کے بارے میں دریافت کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جس کی سخت مذمت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی آدمی کسی نجومی یا کاہن کے پاس اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے جائے تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ کاہن کی بتائی ہوئی بات کو صحیح سمجھے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی، گویا اس نے دین محمدی کا انکار کیا۔ اسی لیے محترم حضرات، غیر شرعی طریقوں سے مکمل پرہیز کرنا ضروری ہے، غیر شرعی طریقوں سے مکمل اجتناب ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں جو دینی طریقہ بتایا ہے، جو شرعی طریقہ ہمیں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں سے مشورہ کرنے سے پہلے، ہر کام کو، ہر معاملے کو کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی سے مشورہ اور استخارہ کر لیا جائے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو استخارے کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک استخارہ کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ ابتدائے اسلام میں، اوائل اسلام میں، شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا، احادیث کو ضبط تحریر میں لانے سے منع فرما دیا تھا، اس خوف سے کہ کہیں قرآن و حدیث میں اشتباہ نہ ہو جائے، قرآن و حدیث میں ملاوٹ نہ ہو جائے۔ اس حکم کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین استخارہ اور تشہد کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، ما كنا نكتب في عهد رسول الله من الاحاديث الا الاستخارة والتشهد۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث نہیں لکھا کرتے تھے سوائے استخارہ اور تشہد کے۔ اس حدیث سے استخارے کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام ہر چھوٹے بڑے معاملے میں استخارہ کیا کرتے تھے۔ کوئی معاملہ کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کام کتنا واضح کیوں نہ ہو، اس معاملے میں استخارہ کے بعد ہی عملی قدم اٹھاتے تھے، استخارہ کے بعد ہی کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، مسلم کی روایت ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ اور ہم بخوب جانتے ہیں کہ ان کی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو سکا، آخر کار حضرت زید رضی اللہ عنہ نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا مطلقہ ہیں، انہیں نکاح کا پیغام اس ہستی کی جانب سے آیا ہے جو افضل البشر ہے، جو سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، سید المرسلین ہیں۔ اگر کوئی دوسری عورت، کوئی دوسری خاتون ہوتی تو بغیر کسی تردد اور مشورے کے اس بات میں یعنی پازیٹیو میں جواب دیتی، وہ خاتون پیغام کو قبول کر دیتی، مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد سے کہا، ما انا بصانعة شيئا حتى اوامر ربی،
میں اس معاملے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے پیغمبر ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے استخارہ کے بعد ہی مسائل کو آگے بڑھاتے تھے۔ محترم دوستوں، اور آگے بڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ اکرام کے درمیان یہ مسئلہ ہو گیا، ایک اہم مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سادی قبر بنائے جائے یا بغلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دو طرح کے قبریں بنائی جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ، مدینے میں اس وقت دو آدمی تھے، ایک صندوقی قبر بنانے میں ماہر تھا اور دوسرا بغلی قبر بنانے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں یہ طے کیا، نستخیر ربنا ونبعث الیہما فأیہما اسبق ترکناہ فأرسل الیہما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے رب سے استخارہ کریں گے اور دونوں آدمیوں کو بلا بھیجیں گے، جو پہلے پہنچ جائے اس کے ذریعے قبر بنائیں گے۔ بغلی قبر بنانے والا شخص آدمی پہلے پہنچ گیا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر بنا دی گئی۔ میرے دوستوں، استخارہ کے بعد ہی صحابہ اکرام نے آگے بڑھا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں علماء اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری، کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب سندن کے اعتبار سے سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مدون کردہ کتاب صحیح البخاری ہے۔ اس کتاب کی تدوین کے متعلق خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ادخلت في الصحيح حديثا الا بعد ان استخرت الله وصليت ركعتين وتيقنت صحته، میں نے اپنی کتاب میں کوئی بھی حدیث اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں استخارہ نہ کر لیا اور نماز نہ پڑھ لی اور اس کی صحت کے بارے میں مجھے یقین نہ ہو گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوق وثبت امره، جو شخص استخارہ کرے، لوگوں سے مشورہ کرے اور کام اچھی طرح انجام دے تو وہ کسی بھی معاملے میں شرمندگی نہیں اٹھائے گا۔ بعض اہل علم کا قول ہے جس شخص کو چار چیزیں حاصل ہو گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ جس نے شکر گزاری کی راہ اپنا لی، مزید نعمتوں سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جس کو توبے کی توفیق نصیب ہوئی وہ قبولیت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ جس کو استخارے کی ہدایت نصیب ہوئی وہ خیر اور بھلائی اس سے نہیں چوکتی۔ جس نے مشورے کو لازم پکڑا وہ صحیح فیصلے سے محروم نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، ہم آگے بڑھتے ہیں، استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارات کرنے کا طریقہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے مشورہ طلب کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ آئیے آج کے اس درس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے، پہلے 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر دعائے استخارہ پڑھے۔ اس دعا کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایک لفظ آئے گا ھذا الامر، ھذا الامر، اس جگہ درپیش معاملے کا نام ذکر کرے۔ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا آپ کو کام کرنا ہے، اس کام کو، اس مسئلے کو، اس معاملے کو ھذا الامر کی جگہ آپ ذکر کریں یا دل میں اس کا ارادہ کر لیں۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب کسی آدمی کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو، کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے جو کہ فرض نہیں ہے، 2 رکعت اسے ادا کرے۔ ثم لیقل، پھر وہ کیا کہے، یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ دیکھیے، یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہم انی
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، تو ہی جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، تو ہی غیب کا سارا علم رکھتا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ معاملہ میرے حق میں دینی، دنیاوی، اخروی اعتبار سے بہتر ہے تو اس کو میرے مقدر کر دے اور اس کا حصول، اس کو حاصل کرنا میرے لیے آسان کر دے اور اس میں برکت عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ دینی، دنیاوی و اخروی انجام کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، جو میرے معاملے میں حق ہے، بہتر ہے، اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور اسے مجھے راضی بھی کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ استخارہ ہوا، استخارے کی دعا ہوئی اور استخارے کا ترجمہ ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا اس دعا کے اندر هذا الامر ایک لفظ آئے گا، وہاں پر آپ کو جو مسئلہ پیش ہے اس کو اپنی زبان سے ادا کرے، دل میں اس کو ادا کرے تو یہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، نماز کے بغیر بھی استخارہ درست ہے؟ احادیث میں استخارہ کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، حدیث میں یہ بات صراحت ہے، پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے، پھر اس کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد آپ جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر آپ اس وقت کیا ہے دعا استخارہ پڑھیں۔ یہی مناسب طریقہ ہے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے نماز کے بغیر بھی دعائے استخارے کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی معاملہ فوری حل طلب ہو، نماز پڑھنے کے لیے وقت کی گنجائش نہ ہو، پھر وہ عورت جس کو شرعی عذر، حیض و نفاس کی مجبوری لاحق ہو تو ایسی صورت میں نماز کے بغیر دعائے استخارے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو تعذت علیہ الصلاة استخارہ بالدعاء، اگر نماز کی ادائیگی ناممکن ہو تو صرف دعائے استخارے پر اکتفا کر لے۔ بعض روایت میں نماز کے بغیر بھی دعائے استخارہ کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے اذا اراد احدکم امرا فلیقل اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، اگر کوئی شخص کو مسئلہ پیش آئے تو وہ کہے دعائے استخارہ اللہم انی استخیرک۔ سو اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو آپ نماز کے بغیر بھی فوری مسئلے کا حل طلب کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز کے بغیر بھی آپ کیا ہے دعا استخارہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس وقت ہے، سمے ہے، تو آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے استخارے کی دعا پڑھیں۔ میرے بھائیوں، اب ہم معلوم یہ کریں گے کہ استخارہ کن معاملے میں کرنا جائے، استخارہ کن امور میں، کن مسئلوں میں، کن معاملات میں کیا جائے۔ استخارہ دنیاوی معاملات میں کیا جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، دنیاوی معاملات میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کاروبار شروع کرنا ہو،
کہیں ملازمت کرنا ہو، کہیں جاب کرنا ہو، یا کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک یا پارٹنر بننا چاہتے ہو وغیرہ، میں نے آپ کو شروع میں بتایا اپنی شادی یا اپنی بچی کی شادی کہیں دوسری جگہ رہائش اختیار کرنا چاہتے ہو، کہیں دوسری جگہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو، کہیں دوسری جگہ گھر اور مکان بنانا چاہتے ہو، وہاں کے معاملات معلوم نہیں ہے، یا کسی آدمی کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں تفصیلات معلوم کرنے کے لیے انسانوں سے مشورہ طلب کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ طلب کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب ایک سے زائد نفل کام جمع ہو جائے، اس چیز کو سمجھیں، ایک سے زائد نفل کام جمع ہو جائے، استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس دولت ہے، آپ دولت سے صدقہ بھی کر سکتے ہیں یا حج بھی کر سکتے ہیں، تو ایسے حالات میں دونوں میں سے ایک کو انجام دینے کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں، استخارے کو ترجیح دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیک کاموں کو کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں استخارہ نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ نفل ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے، صدقہ کرنے یا نہ کرنے، روزہ رکھنے یا نہ رکھنے، اس سلسلے میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ دنیاوی معاملات میں کیا جانا ہے، یا کوئی دو نفل کام جمع ہوئے ہیں اس میں سے کسی ایک کو کرنے کے لیے ہم استخارہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حرام اور ناجائز کاموں کے ارتکاب میں اور فرائض اور حقوق کی ادائی میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حرام کاموں سے اجتناب اور فرائض حقوق کی ادائی ضروری ہے۔ محترم دوستوں، استخارے کی قبولیت کی کیا علامت ہے؟ آئیے ہم اس کے بارے میں بھی معلوم کرتے ہیں۔ استخارہ سے پہلے اپنے نفس کو ہر طرح کی خواہشات سے پاک کر لینا چاہیے۔ جس مسئلے میں استخارہ کیا جا رہا ہے اس کے کسی ایک پہلو کی طرف پہلے سے جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر طرح کے میلانات سے خالی ذہن ہو کر پورے اخلاص اور توکل کے ساتھ استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دینا چاہیے۔ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو آسان کر دے گا اور اس کے لیے ہمارا سینہ کھول دے گا۔ اگر بہتر نہ ہو تو اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ محترم دوستوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد اللہ کی جانب سے خواب میں اس کام کرنے کو یا نہ کرنے کو کوئی اشارہ ملتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ احادیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے، اور نہ خواب شرعی حکم معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ خواب شرعی حکم معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، استخارہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ جب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا سینہ نہ کھولے، جب تک شرح صدر نہ ہو، اس وقت تک ہم استخارہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ تھا۔ عہد بنی امیہ میں یزید بن معاویہ کی فوج نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں کعبۃ اللہ کی دیواروں کو کافی نقصان پہنچا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت مکہ کے خلیفہ تھے، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو منہدم کر کے ازسر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، لوگوں سے مشورہ کیا۔ کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کے تقدس کی بنا پر کسی نے آپ رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جاتا اور اس کی دیواریں منہدم ہو جاتی تو کیا وہ ازسر نو اس کی تعمیر نہیں کرتا؟ پھر اللہ کے گھر کی تعمیر جدید میں، نئے سے تعمیر کرنے میں کیوں آپ لوگ تردد کا شکار ہو رہے ہیں؟ پھر فرمایا، انی مستخیر ربی ثلاثا ثم عازم علی امری، میں اس معاملے میں اپنے رب سے 3 دن تک استخارہ کروں گا، پھر اس کے بعد اللہ کی جانب سے جو بات میرے دل میں ڈالی جائے میں اس پر عمل کروں گا۔ 3 دن استخارہ کرنے کے بعد
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو منہدم کر کے از سر نو تعمیر کیا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میراث کے ایک علمی مسئلے میں مسلسل 1 مہینے تک استخارہ کرتے رہے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتے چلوں، استخارہ کرنے کے باوجود اگر زندگی میں نقصان ہو جائے تو کیا کریں؟ استخارہ کے بعد جب دل مطمئن ہو جائے تو وہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ اگر وہ کام ہماری مرضی کے خلاف ہو یا اس کام میں ہمیں بظاہر نقصان بھی ہو جائے تو اسی کو اپنے حق میں بہتر تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس دعا کی برکت سے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا، جیسا کہ دعا استخارے کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اگر یہ کام میرے حق میں دینی، دنیاوی، اخروی لحاظ سے بہتر نہ ہو تو اس کو مجھ سے دور کر دے، اور جو میرے حق میں بہتر ہے اس کو میرے مقدر فرما دے اور اس سے مجھے راضی کر دے۔ محترم دوستوں، مولانا حافظ مبشر حسین لکھتے ہیں استخارہ کے بعد اگر مطلوبہ کام کی بجائے کوئی اور کام ہو جائے تو اسے اپنے لیے بہتر سمجھنا چاہیے، خواہ بظاہر اس میں کوئی نقصان کا پہلو ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ جس چیز میں زیادہ نقصان ہو اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر کم نقصان والی چیز مقدر کر دی ہو، اور ایسا دعا استخارہ کی قبولیت کی وجہ سے ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں بظاہر نقصان ہوا ہے آگے چل کر یہی نقصان آدمی کے لیے اچھے کاموں کا باعث بن جائے، کیونکہ ایک چیز کو انسان اپنے حق میں بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے مگر اللہ کے علم کے مطابق وہ انسان کے لیے بری ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے جبکہ تم بے خبر ہو۔ اور ایسی صورت میں صبر اور مزید دعائے خیر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں ہے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ رواہ مسلم۔ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کا معاملہ ہر حال میں بہتر ہے، اور یہ خوبی مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ یہ کہ جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ محترم بھائیوں، استخارہ کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے، دوسروں سے کیا استخارہ کروانا جائز ہے؟ کیا دوسروں سے استخارہ کروانا کیسا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ صاحب معاملہ ہی استخارہ کرے۔ مسئلہ میرا ہے، مسئلہ آپ کا ہے تو آپ ہی استخارہ کریں، دوسروں سے استخارہ نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ استخارے سے متعلق جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں اشارہ تک نہیں ملتا کہ دوسروں سے استخارہ کرایا جا سکتا ہے، کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر دوسروں سے استخارہ کرانا جائز ہوتا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر دوسروں سے استخارہ کرانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور استخارہ کراتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحابی استخارہ نہیں کرواتے ہیں۔ جس طرح وہ مختلف مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے لیکن استخارہ نہیں کروائے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں، حالات حاضرہ میں استخارہ کے نام پر امت میں بہت سارے خرافات، بدعات پیدا ہوئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ بعض نام نہاد علماء نے، ایسے علماء
جو استخارے کو دھندا بنا لیا ہے، استخارے کو ایک بزنس بنا لیا ہے، استخارے کو ایک تجارت، ایک کاروبار بنا لیا ہے، استخارے کے نام پر معصوم، نادان، جاہل مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل میں استخارہ کر کے بتائیں گے یہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ بعض ٹی وی چینلز میں استخارے کے نام سے مستقل ایک پروگرام ہی چلتا ہے، اس میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور آن لائن میں مشورہ دیا جاتا ہے رب کریم، اللہ کریم کے نام سے۔ یہ سب کے سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، بلکہ یہ نام نہاد علماء نے، ایسے علماء جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ نام نہاد علماء نادان مسلمانوں کو گمراہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو استخارے کے بارے میں بتایا، استخارے کا طریقہ بتایا، استخارہ کہاں کیا جاتا ہے، استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، استخارہ کروانا کیسا ہے یا نہ کرنا ہے، یا صاحب معاملہ ہی جس کا مسئلہ ہے وہی کر سکتا ہے، آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، استخارہ دوسروں سے کروانا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز یاد رکھیے، یہ چیزیں ایک مومن کو صحیح استخارہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے ان جیسے چینل سے، ان جیسے لوگوں سے دور رہیے، پرہیز کیجئے، اجتناب کرنا چاہیے۔ جس کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو خود استخارہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا کی ہر چیز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے، مکمل دین ہے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ دنیاوی اخروی اسی میں رکھا گیا ہے۔ اگر شریعت کی چیزیں ہم یاد نہیں کریں گے، شریعت کی چیزیں ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کہیں دوسری جگہ نجات نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، وقتی طور پر آپ کو خوشی مل سکتی ہے، لیکن حقیقی خوشی، دائمی خوشی، ہمیشہ ہمیشہ والی خوشی، نجات صرف اور صرف صحیح راستے میں ہیں، دین کے راستے میں ہیں، اسلامی راستے میں ہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، آپ کو خوشی اور نجات نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، استخارے کو سمجھیے اور جو دعا یاد کرنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، پڑھیے، یاد کیجیے، اور ہر کام کو کرنے سے پہلے، چاہے چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو، آپ کو اللہ رب العالمین سے مشورہ طلب کرے، پھر اس کے بعد اپنے خاص لوگوں سے مشورہ طلب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں استخارے کی اہمیت کو سمجھنے، اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔